عمر رسیدہ چیئرمین کی آسائشوں پہ نہیں بات کرنی ہمیں. اس کو فریج دے دو, اس کو مرغی دے دو, اس کو اے سی دے دو, اس کو ٹریڈ مل دے دو, اس کو ہر چیز دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو. اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مارو. آپ نے حد کر دی ہے ڈھٹائی کی. آپ لوگ یہ جو بینر, یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے ہیں روز یہاں پر, یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے ہیں, اس سے پاکستان کی غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے, اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. میرے چیئرمین نے کہا آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو نوجوان کے روزگار پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو بجلی کے بلوں پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو لوڈ شیڈنگ پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو انسانی حقوق پر بات ہو. لیکن آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کے مسائل پر بات کر سکیں. یہ جو آپ نے نیا طریقہ, یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے. خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے, اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا, یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے مسائل. ملک کے اندر نفرت کو فروغ دینے کے کلچر کو پروان چڑھانے والے کو بار بار یہاں پر لایا جاتا ہے. جو اس ایوان کا حصہ ہی نہیں ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. جو اس ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے اس کو بار بار اس ایوان میں لایا جاتا ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے, اور جس طرح میرے چیئرمین نے کہا آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو نوجوان کے روزگار پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو بجلی کے بلوں پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو لوڈ شیڈنگ پر بات ہو, آپ کا رونا دھونا بند ہو تو انسانی حقوق پر بات ہو. لیکن آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کے مسائل پر بات کر سکیں. آج جو بل آیا ہے میں اس پر بھی بات کروں گی. آج کا بل سر, یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ بل تو اس ملک سے, اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے. یہ جو پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے. کبھی یہ پارٹی, کبھی وہ پارٹی, کبھی یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے. تو یہ بل اس حوالے سے ہے. اگر اس بل کو انگریزی کا متن, کسی کو انگریزی کا مقصد یا ترجمے, لاسٹ ان ٹرانسلیشن بھی بہت ہوتا ہے, تو اگر کوئی ترجمے میں کہیں گم ہو چکا ہے تو اردو بھی پڑھ لے اور انگریزی بھی پڑھ لے. اس بل کے اندر پارٹی لائلٹی کو انشور کیا جا رہا ہے. پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے؟ یہ کس معاشرے میں غلط ہے؟ یہ کس پارلیمنٹ میں غلط ہے؟ یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کے کا کوئی کانفرنٹیشن ہے, it is absolutely wrong. No court has the right to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can
can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. تو یہاں پہ نہ آپ کورٹ کی نمائندگی کریں, اور پہلے تو آپ ایک اور ادارے کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے, اس کی بھی آپ نے اب توبہ کر لی ہے شاید, آپ نے توبہ کر لی ہے شاید, لیکن آپ اس کے بھی اسپوکس پرسنز تھے. ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس بعد میں کرتے تھے, آپ ان سے پہلے کرتے تھے. اور آپ تو نیب کے بھی بہت بڑے اسپوکس پرسن رہے ہیں, نیب کے بھی لوگ بعد میں آتے تھے, نیب کے بہاف پہ آپ لوگ پہلے بات کرتے تھے. تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم اس ماضی سے واقف ہیں. بات یہاں پہ عمروں کی بھی ہوئی ہے سر, اب عمروں کی بات پہ تھوڑا آ جائے سر. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ this was quite inappropriate. ہم نے تو نہیں کہا کہ جو اس ملک میں نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے اس کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے, اس کو ہی ریٹائر ہونا چاہیے, اس کو ہی توبہ کرنی چاہیے. لیکن آپ جو ہیں, اب میں تو بھائی بولنا بھی نہیں چاہتی 70 سے اوپر کون ہے اور 75 کو کون پہنچ گیا, تو بولنا بھی نہیں چاہتی تھی یہ باتیں. لیکن 70-75 کی عمروں پر پہنچ کر اگر آپ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, خود کے ساتھ بھی اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. آپ نے اس ملک کے عوام کو ٹرک کی بتی, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. آپ نے جو چورن بیچا, آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے, آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے, ہم نے 1 کروڑ. آپ نے اپنے کے پی میں جہاں آپ کہتے ہیں نا جی ہماری حکومت ہے, کیونکہ سندھ کے لیے تو جو آپ کے لیڈر کی باتیں تھی نا وہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. لیکن آپ جو کے پی کی بات کرتے تھے نا, وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں, آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کے پی میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا جو حشر کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے, کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نیا طریقہ, یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے. خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے؟ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا, یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے مسائل. میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے, میری بس کرو, یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. میں خاتون ہوں, احترام کرو, بیٹھو. بڑے خواتین کا احترام سکھا رہے تھے, بیٹھو اور سنو. اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے. اس ملک کو روزگار چاہیے, اس ملک کو بجلی چاہیے, اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے,